وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اکرام، آج سورہ حدید کی آیت نمبر 21 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اپنے رب کی بخشش کی کوئی بھی حقیقی طلب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 21، لفظی ترجمہ: سابقو، دوڑو، لپکو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، و جنت، اور جنت کی طرف، عرضہا، جس کا عرض جو ہے کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا، اور یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید اور اس میں غیر مخلص مومنوں کے لیے کافی مواد موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بخشش اور مغفرت کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آج کی جو گزشتہ سبق تھا اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو۔ یعنی دیکھیں، میں
تھوڑا سا یہ تمام جو گزشتہ آیت تھی، ایک جملے میں آپ کو اس کا یعنی ترجمہ جو ہے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں اور ہمیں راغب کر رہے ہیں کہ تم دنیا کی جو زندگی ہے اس کو ایک کھیل تماشا نہ سمجھو۔ ایک بات، افحسبتم انما خلقناکم عبث، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہیں میں نے عبث پیدا کیا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبا ذالک ظن الذین کفروا، میں نے زمین اور آسمان جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے یہ کھیل نہیں ہے، یعنی اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کے ہیں اور تیاری کر کے اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے ہمیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ۔ تو بہرحال دیکھیں آج کا جو سبق ہے تھوڑا سا آپ اس پہ اگر غور کریں، دیکھیں قرآن کی جو بھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی کوئی آیت تلاوت کی جاتی ہے، یعنی مومن بندوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، جو اس کائنات کو کھیل تماشا نہیں سمجھتے، جو اس کائنات کو بے مقصد نہیں سمجھتے، جو اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو بے مقصد خیال نہیں کرتے، جن کا یہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، تو ان کی صفت ہے ایک کیا؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں یہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو ضرور سوچنا ہے ہم نے، اور آج کی آیت جو ہے تقریباً نچوڑ ہے جو گزشتہ مضامین گزر چکے ہیں، اور ترجمہ آپ نے سن لیا کہ سابقو لبکو، دوڑو، ایک دوسرے سے یعنی سبقت حاصل کرو رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارا مقصود ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے تم رب کی بخشش کی طرف لپکو۔ اب ظاہر ہے اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ رب کی بخشش یعنی مغفرت جو ہے وہ کون لوگ اس کے مستحق ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی لیے شرط یہ بتائی ہے کہ اللہ کی بخشش، مغفرت، یعنی وہ کسی کو بخش دے اور اس کی مغفرت فرما دے، تو جس انسان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے تو اس کی تو بخشش ہو گئی، جس کی بخشش ہو گئی وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں مضمون مشکل نہیں ہے، یہ اپنے ذہن پہ زور نہ لیں، زیادہ ٹینشن نہ لیں، اور مطلب یہ عام سادہ سا مضمون ہے۔ جنت کی ایک قیمت ہے، جو قیمت وہ دے دے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ ڈپارٹمنٹل سٹور میں جائیں، ہر چیز کی ایک قیمت ہے، کوئی چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، کوئی چیز جو ہے 1000 کی ہے، کوئی چیز 50,000 کی ہے، یعنی بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور میں ایسا ہوتا ہے۔ تو مختلف اشیاء ہیں، مختلف چیزوں کی قیمتیں ہیں، وہ قیمت دے دیں آپ۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 50,000 کی چیز ہے وہ آپ کو 500 روپے میں کوئی دے دے، یہ ہو سکتا ہے؟ قیمت پوری۔ اب قیمت جو ہے یعنی کیا ہے؟ یہ ایک یعنی رب کی بخشش، یعنی حاصل جو ہے وہ کیا ہے؟ رب کی بخشش، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوگا اور اس کی بخشش ہوگی؟ یہ ہم نے گزشتہ جو آیت تھی مغفرۃ من اللہ و رضوان، اللہ کی بخشش اور اس کی رضا، کن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی؟ کون لوگ بخشش کے مستحق ہیں؟
یہ ذرا موضوع ہم نے قائم کر لیا ہے، اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیں دوبارہ میں یہ موضوع کہہ رہا ہوں، کون لوگ اللہ کی بخشش کے، اللہ کی مغفرت کے یا اس کی بخشش کے مستحق ہیں؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اور آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں داخلے کی قیمت جو ہے مغفرت اور اپنی رضا رکھی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سوال یہ ہے، اور بہت بنیادی سوال ہے۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اپنی بخشش اور راضی ہونے کا ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے، جو کہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ آسان بات ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں، آسان ہے۔ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ یہ زندگی اللہ کی عنایت فرمائی ہوئی ہے، اللہ نے عطا کی ہے ہمیں یہ زندگی۔ ہم نہیں تھے، ہو گئے، نیست سے ہست میں آ گئے، نہیں تھے اب وجود میں ہیں۔ اب میں بھی موجود ہوں فی الحال، اور آپ بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ آپ سن رہے ہیں سب میری بات، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم موجود ہیں۔ اب جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو اپنی مرضی سے نہ گزاریں۔ مختصر یعنی جو کنجیوں کی کنجی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی نفی کر دیں۔ بہت آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں، یا اپنی مرضی کو ختم کر دیں، اللہ کی مرضی سے جئیں، اللہ کی مرضی سے جینا سیکھ لیں۔ اور اللہ نے اپنی مرضی بتائی ہے، قرآن اور سنت، یہ دو مختصر باتیں ہیں، قرآن اور سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور قرآن و سنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی عطا فرمایا ہے، یہ قرآن اور سنت کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، وہ طریقہ جس پر چل کر ہم اللہ کی مرضی کو پا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بخشش کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ چونکہ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں آپ کو اس کی تکرار کر رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے آپ نے بھی سوچنی ہے، سمجھنی ہے، میں نے بھی سوچنی ہے۔ زندگی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ میرا جو جسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے رزق بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ میری زندگی کے لیے تمام سہولیات اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مہیا کر دی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں دوسرے الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے جنت کے لیے۔ جنت میری کامیابی کی جگہ ہے۔ جن لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا وہ جنت میں جائیں گے، جن لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ بالکل صاف مضمون۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، بس مختصر بات، مختصر نوٹ۔ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی، اللہ کی مرضی سے اس زندگی کو گزار کر اللہ کی مغفرت اور جنت کے مستحق بن جائے۔ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی یعنی یہی ترجمہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ، دوڑو، لپکو۔ اب یہ دوڑنا اور لپکنا کیا ہے؟ یعنی اگر آپ میں سے کوئی سوال کرے اور وہ سوال بجا ہوگا کہ آپ معلوم کر لیں کہ یہ لپکنا کیسا ہوگا۔
لپکیں گے تو یعنی اس کا عملی اظہار کیا ہوگا؟ عملی اظہار اس کا یہی ہے کہ اللہ کو منزل بنا لے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہ گزارے. بس اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، اللہ کی مرضی سے زندگی جیے. اب یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم میں نہیں ہے. ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اکثر میں آپ کو سمجھنے کے لیے وہ دیتا ہوں مثال کہ میاں ہے، بیوی ہے، یا ماں ہیں یا باپ ہیں اور بچے ہیں، اولاد ہیں، جو بھی ہے، لیکن میں میاں بیوی کو لے لیتا ہوں. یعنی ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. گھر میں بیوی کہتی ہے نہیں میری مرضی چلے گی، یعنی زبان سے تو وہ نہیں کہتی، لیکن یہ ہے کہ وہ خاوند کی مرضی پر خوش اور راضی نہیں ہوتی. وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی مرضی جیوں، میری خواہشات، میری زندگی. وہ بیوی شوہر سے کہتی ہے نا تم نے تو مجھے جہنم میں رکھا ہوا ہے اور کوئی خواہش تم نے میری پوری نہیں کی، کوئی مطلب یہ ہے کہ تم نے کیا دیا ہے مجھے، لعنت ہے تم پہ. یہ لعنت تو وہ زبان سے تو نہیں بیچتی، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پہ اپنے شوہر پر لعنت بیچ رہی ہوتی ہے. نہ اس سے پوچھتی ہے، نہ بات کرتی ہے، نہ کوئی، بس ناراض ہیں بھیا، ناراض ہیں، اب ہم نہ تم سے بولیں گے، نہ تم سے تمہاری خیریت پوچھیں گے، نہ تمہاری کوئی خدمت، اور کچھ بھی نہیں جب تک ہم راضی نہ ہو جائیں. جب تک بیوی کہتی ہے میں راضی نہ ہو جاؤں میں تم سے نہیں بولوں گی. تو اب یہ ہے، یا اسی طرح شوہر ہوتا ہے. شوہر تو مطلب وہ بھی مطلب انسان ہے آخر، وہ بھی کہتا ہے نہیں بس بیوی سے اب میں نہیں بولوں گا، اس نے جو ہے وہ سالن میں اتنا زیادہ نمک ڈال دیا ہے کہ اب میں کیوں بولوں اس سے. تو یہ دیکھیں، میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہاں مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو. دیکھیں دو دوڑے ہیں. ایک بات میں اور وضاحت سے آپ کو کہہ دوں، ایک دنیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا نا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں ہم جب جائیں گے وہاں دو ٹھکانے ہیں، ایک دوزخ ہے، ایک جنت ہے. اب جنت یہاں اب یہ آیت نمبر 21 ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اپنے رب کی مغفرت، بخشش اور اس کی جنت کی طرف لب کو دوڑو. ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام، بہت قیمتی نقطہ ہے. دنیا میں بھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم لپک رہے ہیں کسی نہ کسی شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ. ہم مسلمان غیر شعوری طور پہ لپک رہے ہیں دوزخ کی طرف. اللہ کی رضاؤں کا خیال ہی نہیں، اللہ کی رضا کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. حضور کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے. حضور کا اسوہ حسنہ اگر ہم لے لیں گے اور حضور کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ کو تم چاہتے ہو تو آپ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو بنیادی طور پہ اگر ہم چاہیں نہ چاہیں ایک ٹھکانہ ہم نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے. اگر دیدہ دانستہ طور پہ سوچ سمجھ کر اگر جنت کو ہم نے اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھا اور اس کے لیے کوششیں نہ کی، لازمی طور پہ پھر آپ کا رخ جو ہے دوزخ کی طرف ہو جائے گا. ظاہر ہے راستہ سیدھا تو ایک ہی ہے، آپ اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے تو ظاہر ہے پھر غلط راستوں پر. سیدھا راستہ ایک ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے.
صراط مستقیم ایک ہے۔ اسلام وہ راستہ ہمیں بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو یقیناً ہم نے غیر شعوری طور پر دوزخ کا انتخاب کر لیا۔ ذرا اور نرم الفاظ اگر میں کہوں، اگر اللہ کی رضا کو ہم نے اپنا زندگی گزارنے کا نصب العین نہ بنایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ناراض رہے گا۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی نہ گزاری تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی تھوڑی ہوگا۔ اللہ کی رضا تو قرآن میں ہے، اللہ کی رضا تو اسلام میں ہے۔ اور یہ میں جب اسلام کا میں نے نام لیا تو میں آپ کو وہ آیت بھی سنا دوں جو سورہ بقرہ میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہے، واحد ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس طرز زندگی کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ترجمہ تھوڑا سا مطلب مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ مضمون میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، مقبول طرز حیات اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، بس۔ مقبول طرز زندگی تو بہت ہیں، ہندو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، دونوں کی زندگی اسلام کے خلاف ہے، تو فرق کیا ہوا ہندو میں اور ہم میں؟ ہم دونوں خواہشات نفس کی زندگی جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مسلمان کا تو وجود ہی نہیں ہے، من حیث الجماعت، من حیث القوم، مسلمان لوگوں کی جماعت آج نہیں ہے روئے زمین پہ۔ تو بہرحال ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین دیکھو، مقبول طرز حیات صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، یا وہ خواہشات نفس پہ مشتمل ہو یا جو بھی ہو کرے وہ، لیکن اسلام کا طریقہ کوئی اگر نہیں اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں ہوگا۔ جب قبول نہیں ہے تو راضی نہیں ہے۔ جب اللہ کو آپ کا طرز زندگی پسند نہیں ہے تو وہ غلط طرز زندگی کو تو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، چھوٹی سی بات ہے لیکن ہم اس میں گرے ہوئے ہیں۔ یعنی اپنی خواہشات نفس کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، پھر توقع یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ قبول کر لے گا۔ بعض اوقات آپ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں نا، یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت جو ہے یہ قبول کر لے۔ بھئی پہلے اسلام تو قبول کرو، پہلے اللہ کو تو اپنی منزل بناؤ، اللہ کی رضاؤں کو تو کوئی اہمیت دو، پھر دعا کرو قبولیت کی، اللہ قبول کرے گا تمہاری دعا۔ لیکن تمہارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، تم نے تو ظاہر کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ اب اس میں اگر تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، تمہاری تو نیت ہی خراب ہے زندگی گزارنے کی، تمہارا تو رخ ہی اللہ تعالیٰ سے پھیر کے تم نے ظاہر کی طرف کر لیا ہے۔ تو ایسا نہ کرو، سابقوا الی مغفرت، دوڑو لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ جنت کا راستہ دنیا میں ہے، مغفرت کا راستہ دنیا میں آپ نے لینا ہے، اور اس پر چلنا نہیں ہے بلکہ دوڑنا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اول تو دین اسلام کی ہماری نظر میں تو کوئی حیثیت نہیں ہے حقیقی طور پہ، نہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت تصور کرتے ہیں، نہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہم اتباع کے یا اس کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب دیکھیں، ہمارا ظاہر و باطن جو ہے وہ ہماری اپنی خواہشات پر مشتمل ہے۔ میں مثال کے طور پہ کبھی کبھی آپ کو
داڑھی شریف کی مثال دیتا ہوں کہ داڑھی جو ہے اس میں اسلام نہیں ہے، لیکن داڑھی اسلام میں ہے۔ اب اس بات کی بہت سے لوگوں میں، ہماری قوم میں داڑھی شریف کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج جو شرفاء ہیں، جو ایلیٹ طبقہ ہے، جنہوں نے آپ کو، جو آپ نے اسمبلی میں بھجوائے ہیں، جو حکمران ہیں آپ کے، جو اونچے عہدیدار، سب کی داڑھی نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب آپ کی عمر جب گزرتی ہے تو پھر آپ کچھ دکھاوا کر لیتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کی خواہشات کے تابع۔ جو آپ داڑھی شریف رکھتے ہیں وہ تو کبھی آپ فرینچ کٹ بنوا لیتے ہیں تاکہ بس وہ تھوڑی سی بزرگی کے آثار آپ میں پیدا ہو جائیں، اور باقی بہت سے لوگ ہیں جوانی بھی داڑھی رکھتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ ایک یعنی یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ خط لیتے ہیں، یعنی داڑھی نہیں ہے، خط لیتے ہیں، پھر اسلامی پروگرام بھی کرتے ہیں وہ لوگ، اور اپنے آپ کو بڑا جو ہے یعنی بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ باتیں دیکھو تو وہ ایک الگ چیز ہیں، لیکن کام دیکھو تو وہ الگ چیز ہے۔ یہ تو اسلام تو ایک طرز حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس میں الف سے لے کر یہ تک تمام احکامات موجود ہیں۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے سامعین کرام، لیکن میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لپکو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی لیے، و جنتن، اور جنت کے لیے، عرضها کعرض السماء والارض، جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ہے اللہ پر اور رسول پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ Race towards forgiveness from your Lord, and a garden as vast as the heavens and the earth, prepared for those who believe in God and His messengers. That is the grace of God. He bestows it on whomever He wills. God is the possessor of immense grace. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔